السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام القدوس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ قدوس کو دیکھیں گے تو اس کے مختلف معنی ہیں۔ یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے بھی استعمال کیا ہے، یعنی یہ حدیث میں بھی ہے، یہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کو پڑھنے کے دوران دل میں واقعی خشیت طاری ہوتی ہے۔ شاید میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، میں بھی آپ کو بتا دوں، اس لیے میری طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے کو قبول فرمائے اور آپ بھی قبول کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے، بڑا مشکل ہے، ڈر لگا رہتا ہے۔ کہاں میں، کہاں آپ اور کہاں ہمارا رب، کہاں میری زبان، کہاں آپ کے کان، کہاں ہماری چھوٹی چھوٹی عقلیں، کہاں ہمارا رب۔ ہماری عقلیں اگر چاہیں کہ ہم قدوس کو سمجھ پائیں یا کوئی ہمیں سمجھا دے تو سوری، میں ہینڈز اپ کرتی ہوں، آئی گیو اپ، میں اپنے ہاتھ کھڑے کرتی ہوں۔ دیکھیں، وہ چیز بیان کرنی آسان ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہو، جس کو ہم نے دیکھا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ کا یا میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی گمان نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ ادراک نہیں کر سکتے۔ دیکھنا نہیں آیا، ادراک آیا ہے۔ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر ہاں، ہر جنتی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے گا، لیکن ادراک وہاں بھی نہیں ہوگا، وہ بس ایک نظارہ ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ کچھ چہرے جو ہے نا وہ اس دن بڑے فریش ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں نا کہ خوبصورت بندے کو دیکھیں تو آنکھوں میں خوبصورتی اتر آتی ہے، تو وہ تو پھر بندوں کا رب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو نا ہماری ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی بڑائیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہ بھی کریں تب بھی وہ خوبصورت ہے، تب بھی وہ اپنی صفات میں کامل ہے۔ لفظ القدوس میں پاک کے معنی بھی ہیں اور برکت کے معنی بھی ہیں۔ آپ ذرا سا اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ نے کیا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ کہیں پڑھا ہے یا کبھی سنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کی ایک حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ چلے ایک روایت ہے، اس پہ ہم ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اس روایت سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، خلاصہ بتاؤں گی کیونکہ اس وقت مقصد وہ نہیں ہے۔ آپ نے میں فرمایا کہ قدرت کے باوجود وہ شراب پینا چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو خزیرت القدس یعنی جنت کی شراب پلاؤں گا۔ اور جو ریشم کو باوجود اس کے کہ وہ لے سکتا ہے، یعنی مرد جو ہے، مرد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ریشم نہیں پہنتا تو اللہ اس کو جنت کا ریشم یعنی خزیرت القدس کا لباس پہنائے گا۔ یعنی دیکھا جائے تو اس لفظ میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ قدس جو ہے نا، اس کے ساتھ جنت کا بھی کوئی نہ کوئی لنک ہے۔ اس طرح روح القدس، جبریل جو فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ شان ان کی بیان کی جاتی ہے، ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 102، ترجمہ پڑھوں گی۔ کہہ دو کہ اس کو روح القدس یعنی جبرائیل تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ ترجمہ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ کہہ دو کہ اس کو روح القدس، اس کو یعنی قرآن کو، روح القدس یعنی جبرائیل تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ
لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ یعنی قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ روح القدس جبرائیل کا نام ہے۔ اگر آپ نے نماز نبی کورس کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اس دعا میں بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے، یہ لفظ آتا ہے قدوس۔ لفظ القدوس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے بور نہیں ہونا، یہ جو بھی میں بول رہی ہوں اس کو دل پہ اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب تک آپ یہ کوشش نہیں کریں گی آپ کو سب بوجھل لگے گا، آپ کو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا۔ قدس کے لغوی معنی پاک کے ہیں، بے عیب، نقائص سے پاک۔ اپنے دل کو تیار رکھیں القدوس کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے سے کہہ دیا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس پر جتنا بھی اس کو ٹائم دے لیں ہم اس کو اچھے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم اس پہ بڑے اچھے سے بات نہیں کر سکتے، پھر بھی کمیاں رہ جائیں گی، پھر بھی بڑی باتیں رہ جائیں گی، لیکن تھوڑا بہت ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈکشنری میں جب آپ یہ لفظ دیکھتے ہیں تو اس کا معنی عام طور پر پاک لکھا ہوتا ہے۔ امام بہقی نے اس کی تعریف کی ہے کہ قدوس وہ جو پاک ہے سارے عیبوں سے، اور اسی طرح بے نیاز ہے اولاد سے اور شریکوں سے۔ پہلی بات کیا؟ قدوس کون؟ قدوس وہ جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اب عیب کیا ہے؟ عیب کو سمجھنے کے لیے نا اس چیز کو اپنے اوپر لیتے ہیں۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہمیں بہت زیادہ عیب ہوتے ہیں، کسی کی ایک آنکھ ہے تو دوسری نہیں ہے، ایک ٹانگ ہے تو دوسری نہیں ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے تو ایک ٹانگ بڑی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ محسوس کریں نا انسانی عیب، ادھر ادھر آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں یا کسی میں بذات خود یہ عیب موجود ہوں گے۔ تو عیب وہ چیز ہوتی ہے جو ہم دوسروں کو دکھانا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے عیب ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ محسوس کریں کہ انسان جتنا بھی اچھا ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ۔ اس کے بعد یہ کہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بہت ساری باتیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد والا یہ جو ہے نا لفظ، یہ کہہ لیں کہ یہ اولاد والی جو صفت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے۔ آپ سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں بڑے اچھے سے سمجھ آ جائیں گی۔ امام ابن قیر نے اس کی ایک تعریف کی ہے، قدس وہ جو نقص سے پاک ہو، نقص سے پاک ہو، قدس وہ جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اب کمی کیا ہے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کمی ہوئی، ہمیں طلب ہوتی ہے کھانے کی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو بھوک نہیں لگتی۔ ہمیں نیند آتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی۔ ہمیں پیاس لگتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیاس نہیں لگتی۔ ہم انسان ہیں، ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سوتا، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے لیے آپ اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ہضم کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسی نام پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔